جن کلمات کو استعمال کیا ہے اور جو کلمات بولے ہیں وہ ہمارے لیے قابل درس ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرض ہوئے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی عبادت زیادہ کی جانی چاہیے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں صدقہ و خیرات کثرت سے کرنے چاہیے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے۔ یہ تمام خوبیاں رمضان کے مہینے کی ہیں، لیکن ایک مرتبہ قرآن میں لفظ رمضان استعمال ہوا ہے، شہر رمضان، اور اس کے تعارف کے ساتھ اللہ نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ یہ کہ انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رمضان اور قرآن ان کا گہرا تعلق ہے، اور اگر یوں کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ جس نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق رمضان کے مہینے میں نہیں جوڑا، اس نے نہ رمضان کو سمجھا ہے اور نہ رمضان کا حق ادا کیا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھنے ہیں، صبح سحری کھانی ہے، شام کو افطار کرنا ہے، سارا دن بھوکے پیاسے رہ کے روزے کی حالت میں گزار دے، بس اتنا کافی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منیمم ہے، کہ اتنا اگر کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اسے سمجھنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ہم کوئی پرائمری اپنا گول یا ہدف نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن نہ بھی کوئی پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوگا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکالنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کوئی ایک نفلی عبادت ہے، نہیں، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وہ مسلمان ہی کیسا مسلمان ہے کہ جس کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اگر قرآن کے ساتھ تعلق نہ ہوا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کے ترجمے کو سمجھنے کے ساتھ اگر آپ کا تعلق نہ ہوا، تو کل قیامت کے روز اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اگر ہم سے کو پوچھے کہ بھئی آپ نے قرآن چھوڑا ہے، تو ہم سینہ تان کے کہیں گے نہیں جی، قرآن بھلا مسلمان کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے قرآن کو چھوڑنا اور کیا ہو سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی قرآن کی تلاوت کرنے کی فرصت نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا بس کافی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اپنا تعلق جوڑتا ہے تو وہ یہ کہ جی رمضان میں ہم رات عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، تراویح میں حافظ صاحب قرآن پڑھتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، اور کیا ہوا؟ حالانکہ یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اور جب تک ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں سرخروئی یا کامیابی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق تو یقیناً یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اسے سمجھا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ ایمان ہو کہ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اس کا اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے۔ کلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلام کا مطلب ہوتا ہے بولنا۔ قرآن کا ایک ایک حرف وہ حرف ہے جو ذات باری تعالی نے بولا ہے، جو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے یہ الفاظ بولے ہیں،
جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ اخذ کیے ہیں، پھر جبریل علیہ السلام لے کے آئے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، اللہ نے آپ کے قلب اطہر پہ ان کو نقش کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھ کے سنایا اور لکھوایا، اور ان کے ذریعے آج تک ہمارے پاس یہ محفوظ شکل میں موجود ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی اگر کوئی سوچ رکھتا بھی ہے یا کوشش کرتا بھی ہے تو وہ ناکام ہی ہوگا۔ یہ سب سے پہلا حق ہے قرآن مجید کا ہمارے اوپر کہ اس کے ایک ایک حرف پر ایمان لایا جائے، اور ایمان کا ہی تقاضا ہے۔ قرآن پر ایمان کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جس مقدس اور مبارک ہستی پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے ان کی زبان پہ ایمان لایا جائے۔ ان کی زبان پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جس زبان سے یہ قرآن نازل ہوا ہے اس زبان سے قرآن کے علاوہ جو کچھ نکلا ہے وہ حق اور سچ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن حدیث جی اس میں ڈاؤٹ ہے، پتہ نہیں جی بعد میں لکھی گئی ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا قرآن پہ ایمان نہیں، وہ قرآن کا منکر ہے۔ یہ آج کل یہ بہت بڑا فتنہ ہے منکرین حدیث کا۔ بعض لوگ تو واضح طور پہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور بعض جاوید غامدی جیسے وہ واضح حدیث کا انکار نہیں کرتے لیکن شکوک و شبہات پیدا کر کے وہ لوگوں کو حدیث رسول سے متنفر کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے سیدھے سادے لوگ چسکے لینے کے لیے، اس کو میں چسکے کہتا ہوں، چسکے لینے کے لیے یوٹیوب پہ اور ٹی وی چینل کھول کے سنتے ہیں کہ یہ ذرا بات سنیں تو صحیح غامدی صاحب کہتے کیا، حالانکہ اس طرح کے گمراہ لوگ ہیں، ان کی باتیں سننا اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ بھی جو آدمی آپ کو اس مبارک ہستی کی زبان سے متنفر کر رہا ہے کہ جس کی زبان سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے قرآن کس سے سیکھا تھا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ایک ایک کلمہ ایک ایک حرف انہوں نے سنا ہے تو آگے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور اگر اس زبان سے جو کلمات نکلے ہیں انہی پہ اگر انسان کو شک ہو جائے تو کیا قرآن پھر مشکوک نہیں ہو جاتا؟ لہذا یہ کہنا کسی کا جی میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، ایسا انسان بالکل جھوٹا ہے، وہ دجال اور مکار ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ حدیث کے انکار سے پہلے قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ لہذا مت کسی کے دھوکے میں آئیے کہ جی قرآن جو ہے وہ محفوظ ہے بالکل اور حدیث محفوظ نہیں ہے، حدیث میں شکوک و شبہات ہیں، یہ سب شیطانی جال ہیں۔ تو قرآن مجید کا پہلا حق ہے کہ قرآن پر ایمان یہ لایا جائے کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اسی ایمان کا حصہ ہے کہ جس زبان مقدس سے یہ قرآن نکلا ہے اس زبان سے نکلنے والی ہر بات حق اور سچ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق قرآن کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ پہلے پارے میں سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو لوگ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کبھی ہم نے اس آیت پہ غور کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ پڑھنے میں اور تلاوت میں فرق ہوتا ہے۔ تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ترنم کے ساتھ، خوبصورت اور اچھی آواز کے ساتھ انسان قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو اچھی سر کے ساتھ گا کر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
قرآن مجید اٹھا کے سیدھا اسی طرح پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ صرف سمپل ریڈنگ ہے، یہ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، تلاوت نہیں کر رہے. اللہ نے کہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ لوگ کیا ہیں، ان کی خوبی کیا ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہ ہے وہ لوگ جن کا قرآن پہ ایمان ہے. آپ سورہ بقرہ کی یہ پہلے پارے کی آیت ہے، آپ خود اٹھا کے اس کا ترجمہ دیں، بالکل سمپل آیت، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کا حق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اس کتاب پہ ایمان ہے. لہذا ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، خوبصورت آواز میں اس کو پڑھا جائے. اب اس میں ہمارا یہ عذر نہیں ہونا چاہیے، یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی میری تو آواز ہی خوبصورت نہیں ہے. آپ کی آواز جیسی بھی ہے آپ اپنی طرف سے کوشش کریں. قرآن اللہ کا کلام ہے. لوگ بیہودہ اور بے حیائی کی باتیں جو ہیں اور گانے جو ہیں بیہودہ کلمات ہوتے ہیں، فحش کلمات، فحاشی بھرے کلمات ہوتے ہیں، ان کو اس طرح بہترین انداز سے گا کے پڑھتے ہیں کہ شیطان دلوں میں یہ شوق پیدا کر دیتا ہے کہ ان کی آواز کو سنا جائے. کیا اللہ کا کلام اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کو اتنی پیاری آواز سے پڑھا جائے کہ سننے والوں کے دل اس کی طرف کھنچتے آئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے شوق سے تلاوت سنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت خود تو فرمایا ہی کرتے تھے، بس اوقات آپ اپنے صحابہ کرام سے کہتے کہ آپ مجھے قرآن کی تلاوت کر کے سنائیں اور میں سننا چاہتا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ابی میں تم سے تلاوت سننا چاہتا ہوں. حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں، کیا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ وقد انزل علیک القرآن، جبکہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ سے سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ امرنی بہذا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے ابی میں تیری تلاوت سنوں. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ میں ابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا نعم سماک اللہ، اللہ نے تیرا نام لیا ہے. پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت سنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سنی. قرآن کے جو بہترین قاری صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے اور معروف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے یہ صحابی ہیں، اور قرآن بھی بڑا پیارا پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا عبداللہ مجھے قرآن مجید کی تلاوت سناؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سنتے رہے. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں سورہ نساء کی اس آیت پہ پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ سامنے لا کے کھڑا کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ کیا اس امت کے نبی نے امت تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خود ہم گواہ کے طور پہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور آپ سے سوال کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے یہ تلاوت سنی، یہ الفاظ، یہ آیت سنی، تو آپ نے کہا حسبک حسبک حسبک، عبداللہ بس کرو، رک جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ آیت مکمل کر کے رک گیا اور پھر میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے.
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت خوبصورت آواز دی تھی، بہت پیاری آواز دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے گھر سے باہر نکل آئے اور آپ کے ساتھ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے اور دیکھتے کہ میرے صحابہ میں سے کون ہے جو رات کا قیام کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے ہوا تو آپ ابو موسیٰ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کان لگا کے سننا شروع کر دیا. گھر میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت سنتے گئے اور ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سنتی گئیں حتیٰ کہ فجر ہو گئی. نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے. نماز کے بعد آپ نے پوچھا ابو موسیٰ تمہیں پتا ہے کہ آج رات کیا ہوا ہے؟ ابو موسیٰ کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ آج رات میں نے اور عائشہ نے تیرا قرآن سنا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے ابو موسیٰ تجھے اللہ نے بانسری جیسی آواز، خوبصورت آواز دی ہے جس طرح کہ اللہ نے سیدنا داود علیہ السلام کو آواز دی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھوم جایا کرتے تھے اور اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے. اللہ نے تمہیں اتنی خوبصورت آواز دی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اگر پتا ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ خوبصورت انداز میں پڑھتا. تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یہ کلام یہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کو بہترین سے بہترین، خوبصورت سے خوبصورت آواز میں اسے پڑھا جائے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور تلاوت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کا تلفظ درست کیا جائے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے. ہمارا یہ عذر اور یہ بہانہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا کہ جی میری زبان موٹی ہو گئی ہے، ساری زندگی میں نے قرآن سیکھا نہیں، اب میں کیسے سیدھا کروں. نہیں، آپ جیسے بھی کر سکتے ہیں کریں، کوشش کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا جو ایکسپرٹ ہے، جو ماہر ہے، جو قرآن کو بہت اچھے انداز سے پڑھنا جانتا ہے، اس کا تو اللہ کے ہاں مقام ایسے ہے جیسے اللہ کے مقرب فرشتے، وہ فرشتے جن کو اللہ نے لوح محفوظ کی ذمہ داری ہے، اور مبارک فرشتے ہیں، مکرم فرشتے ہیں، نیک فرشتے ہیں، اس کا مقام تو ان جیسا ہے. لیکن دوسری طرف وہ انسان جو قرآن پڑھنے میں بہت زیادہ مہارت نہیں رکھتا، لیکن آپ نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران اجر القراءۃ و اجر المشقہ. آپ نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے لیکن پڑھتے وقت اس کو دشواری ہوتی، اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لفظ اس سے صحیح ادا نہیں ہوتے، اٹک اٹک کے رک رک کے پڑھتا ہے، زبان اس کی لڑکھڑا جاتی ہے، وہ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتا، اس کو فرسٹریشن ہوتی ہے کہ میں کیوں صحیح نہیں پڑھ رہا، کیسے میں ٹھیک کروں، لیکن وہ اپنی کوشش جاری رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہو اجران، ایسے انسان کو دوہرا اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا، قرآن مجید کی تلاوت کا بھی، پڑھنے کا بھی، اور جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کا اللہ اس کو علیحدہ سے اجر دیں گے. ہم یہ تکلیف کیوں نہیں برداشت کرتے؟ کیوں یہ تکلیف برداشت کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ قرآن کو سیکھیں؟ ہم اپنے بچوں کے لیے تو خواہش کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے مسجد میں آئیں، قرآن پڑھ لیں، لیکن والدین خود قرآن سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس اللہ کی توفیق سے یہاں بہترین حافظ صاحب، قاری صاحب موجود ہیں، آپ کو تو چاہیے کہ آپ خود ان کے پاس آئیں اور ان سے آ کے کہیں کہ امام صاحب آپ ہمیں قرآن پڑھائیں، ہمارا قرآن سیدھا کروا دیں. اللہ کو کیا جواب دیں گے جب اللہ کے ہاں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے اگر اللہ کی طرف سے اگر یہ سوال کر لیا گیا کہ میری کتاب کے ساتھ تمہارا کتنا تعلق تھا اور کتنا اس کو بہترین طریقے سے تم نے پڑھنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم تو UK گئے تھے صرف پیسے کمانے کے لیے، قرآن پڑھنا تو ہمارا وہاں ہدف ہی نہیں تھا. یہ جواب وہاں قابل قبول تو نہیں ہوگا.
اگر ہم دنیا کمانے کے لیے اتنی محنت کر سکتے ہیں تو قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا چاہیے. اور رمضان المبارک یہ بہترین موقع ہے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کا. تو قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. پہلا حق ہے اس پہ ایمان، دوسرا حق ہے اس کی تلاوت. تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کو پڑھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس کے ہر ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. بعض علماء کا یہ قول ہے کہ جس کو قرآن مجید کے ترجمے سے واقفیت نہیں وہ شاید 10 نیکیاں نہ لے سکے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف الفاظ پڑھ رہا ہے. اللہ رب العالمین کے سپرد ہے معاملہ. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ چاہے تو 10 سے زیادہ نیکیاں دے دے. لیکن یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ قرآن ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے. سورہ صاد میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کو لپیٹ کے رکھ دیں اور قسم اٹھانے کے لیے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں، بس یہی. لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات پہ غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے. آپ کو ہوم آفس کی طرف سے ایک لیٹر ملے جس میں آپ کی جو ہے یہاں کا سٹے یا نیشنلٹی اس کے متعلق کچھ ہدایات دی گئی ہوں، آپ کو سکون کی نیند نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو اچھی طرح سمجھ نہ لیں. ہوم آفس کی طرف سے لیٹر ملے، آپ کو سکون کی نیند نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو اچھی طرح سمجھ نہ لیں. اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں جب امام صاحب نماز تراویح میں قرآن آہستہ آہستہ خوبصورت انداز میں ترتیل کے ساتھ پڑھیں تو چونکہ ہمیں ترجمے سے واقفیت نہیں، نماز کے بعد شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. امام صاحب تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھو، وہ تھکا چھڈے جی تسی ایڈی لمبی تلاوت، اتنی لمبی تلاوت آپ نے، تھوڑا سا تیز پڑھیں. یہاں تو اتنا زیادہ، خیر ہماری خاص طور پہ اہل حدیث مساجد میں تو الحمدللہ ایسا ماحول نہیں ہے، لیکن یہاں جو دوسرے مسالک کی مساجد ہیں ان میں اور ہمارے اپنے ملکوں میں تو یہ عادت ہے کہ ڈھونڈا جاتا ہے. وہ حافظ تراویح کے لیے ڈھونڈے کہ جو 170 کی سپیڈ پہ چلے اور ایسے پڑھے قرآن، نعوذ باللہ خوب دھجیاں اڑائے. اور یہ قرآن کی اس سے بڑھ کے گستاخی اور توہین کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھیں. اور کیا ہمیں پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام میں قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میری خواہش ہوئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز ادا کروں. کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے گھر میں ٹھہر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد گھر میں آ کے کچھ دیر آرام فرمایا. اس کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے، بیدار ہوئے، آپ نے وضو کیا اور رات کا قیام شروع کر دیا، نماز شروع کر دی. کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ تلاوت کرتے جاتے اور مجھے تھکاوٹ کا کچھ احساس ہونے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید 100 آیتوں کی تلاوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے جائیں گے. لیکن 100 کے بعد 200، 200 کے بعد پھر سورہ بقرہ مکمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ بقرہ ایک رکعت میں تلاوت فرمائی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جب سورہ بقرہ مکمل ہو گئی میں نے سوچا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ النساء کی تلاوت شروع کر دی.
پھر سورہ نساء کی تلاوت کرتے گئے حتیٰ کہ پوری سورہ نساء مکمل کی. کہتے ہیں جب سورہ نساء مکمل ہو گئی پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی اور پوری سورہ آل عمران آپ نے تلاوت فرمائی. قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں کہ یہ کتنا بنتا ہے. 5.25 پارے ہیں، 5.25 جز قرآن مجید کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں تلاوت فرمائے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ امام صاحب 5 صفحے ایک رکعت میں نہیں پڑھ سکتے، اور اگر پڑھیں گے تو نمازی گلے پڑ جائیں گے کہ جی آپ نے کیا کیا. رات کا جو قیام ہے، نماز تراویح ہے، ہم نے اس کا صحیح حق ادا ہی نہیں کیا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، ہمیں کیوں تھکاوٹ محسوس ہوتی؟ اس لیے کہ ہم ترجمے سے واقف ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہماری اگر توجہ زیادہ سے زیادہ ہوگی تو امام صاحب کی خوبصورت اور سریلی آواز پہ ہوگی. بس تلاوت اچھی ہے، آواز اچھی ہے، مزہ آ رہا ہے، بس ٹھیک ہے. اور وہ بھی ایک حد تک، کہیں نہ کہیں جا کے وہ مزہ بھی ختم ہو جائے گا، تھکاوٹ شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ قرآن مجید کے ترجمے سے واقفیت رکھتے ہوں تو آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر کے دیکھیں، آپ کا جی ہی نہیں چاہے گا کہ اس کو چھوڑیں، اور اس کی تلاوت آپ کرتے ہی جائیں گے، اور آپ کا جی چاہے گا کہ پڑھنے والا پڑھتا ہی جائے اور ہم سنتے ہی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام میں اتنی لمبی قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. اور ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ سے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو کیوں اتنا زیادہ تکلیف میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ ہم نے یہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہے. آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ کا میں شکر ادا نہ کروں کہ اللہ نے مجھ پہ کتنے انعام کیے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رات کا قیام کرتا ہوں. میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ بادشاہوں سے کئی گنا اچھی زندگی، بادشاہوں سے اچھی زندگی ہے. آج سے چند 100 سال پہلے کے بادشاہوں کی زندگیوں کو دیکھیں اور آج کی اپنی لگژری لائف کو دیکھیں. جتنی آسائشوں میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں اتنی پرانے وقتوں کے بادشاہ نہیں گزارا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم نہ شکرے کے نہ شکرے ہیں، نہ اللہ کے رزق کی قدر، نہ اللہ کی کسی اور نعمت کی قدر، ہر وقت نہ شکری کے کلمات. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ ہمارا مسجد کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط، نہ اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق مضبوط. قرآن مجید کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. اور اگر اس قرآن کو سمجھا جائے تو یہ قرآن اتنی پاورفل چیز ہے کہ یہ دلوں کو ہلا کے رکھ دیتی، اس سے دل ہل جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سورہ زمر میں فرماتے ہیں أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. جس انسان کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے، اللہ نے اس کے دل کو گویا کہ نور سے اور لائٹ سے روشنی سے بھر دیا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہلاکت اور بربادی ہے ان سنگ دل لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے بھی کانپتے نہیں ہیں. ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین بات قرآن مجید نازل کر دی. کتاباً، ایک کتاب کی شکل میں، متشابہاً، جس کی بہت سی آیتیں ایک آپس میں ملتی جلتی ہیں، مثانی، بار بار پڑھی جاتی ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو
وہ قرآن مجید کی تلاوت سن کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر نہ یہ کہ ان کے دل موم کی طرح پگھل کر نرم ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کے جلد، ان کی چمڑیاں بھی نرم ہو جاتی، ڈھیلی پڑ جاتی ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، دل جھک جاتے ہیں. ہمارے دلوں کی یہ کیفیت کیوں نہیں؟ اگر میرے اور آپ کے دل کی کیفیت قرآن مجید کی تلاوت کر کے اور سن کے نہیں ہوتی تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اس دل پہ سیاہی چھا گئی ہے، یہ دل پھر سخت ہو گیا ہے. اور یہ دل انسان کا جب سخت ہو جائے تو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ پھر پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. جب اس پہ سختی آ جائے تو پھر پتھر اس کے سامنے نرم ہوتے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ایمانداروں کے لیے کہ اللہ کے ذکر سے اور جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس سے ان کے دل کانپ جائیں، ہل جائیں؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ ابھی اور مزید کس وقت کا انتظار ہے؟ اگر اب بھی ایمانداروں کے دل اللہ کے ذکر سے اور قرآن مجید جو اللہ نے نازل کیا ہے اس سے نہیں کانپتے تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، پھر یاد رکھو کہیں تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے تورات، انجیل اور زبور دی گئی تھی، پہلی آسمانی کتابیں ان کو دی گئی تھی. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، انہوں نے بہت لمبا عرصہ ان کتابوں سے منہ پھیر کے رکھا. یہودیوں نے تورات سے منہ پھیر لیا، عیسائیوں نے انجیل سے منہ پھیر لیا، اور انہوں نے ان کتابوں کی قدر ہی نہیں کی، ان کو سمجھا ہی نہیں، ان سے روگردانی کر لی. فقست قلوبہم، پھر اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دل سخت ہو جائے. آپ قرآن کی تلاوت کو جتنا لمبا عرصہ چھوڑ کے رکھیں گے اتنا دل زیادہ سخت ہوتا جائے گا، اور جتنا قرآن کی تلاوت زیادہ کریں گے، قرآن کو جتنا زیادہ سمجھیں گے، جتنا زیادہ اس کا مطالعہ کریں گے، اتنا ہی آپ کا دل نرم ہوگا. اور یہ یاد رکھیے، ایک اور بات آپ کو بتا دوں، ہمارے بہت سے لوگ اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان یہ عام طور پہ سوال کرتے ہیں کہ جی نماز شروع کرتے ہیں تو نماز میں توجہ نہیں رہتی، خشوع نہیں ہوتا، یہ خشوع کیسے حاصل کیا جائے؟ اس کے بہت سے اسباب اور بہت سی وجوہات، ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. جب آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں، کوئی آپ کو ایک پیپر لکھ کے دے کسی ایسی زبان میں جو آپ کی زبان نہیں ہے اور آپ کو بتا دے کہ آپ نے ایسے پڑھنا، آپ رٹا لگا کے اس کو یاد کر لیں، پھر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، کیا اثر ہوگا؟ کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا ترجمہ کیا ہے. آپ اس کے ترجمے سے جب واقف ہی نہیں ہیں تو اس تحریر کو پڑھ کے آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. یہی معاملہ ہے قرآن مجید کا. نماز میں اگر چاہتے ہیں کہ پورا خشوع ہو، توجہ ہو، تو پھر قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھنا اور سمجھنا یہ لازمی ہے اور یہ ضروری ہے، اور یہ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق ہے. اللہ نے قرآن صرف اس لیے نازل نہیں کیا کہ اس کو تعویذ دھاگوں کے لیے استعمال کیا جائے اور قسمیں اٹھانے کے لیے اور سر پہ رکھنے کے لیے اور شادی کے وقت اپنی بہو بیٹی کو نیچے سے گزارنے کے لیے قرآن رکھ لیا جائے. یہ ہمارا کلچر ہے، رواج ہے، اللہ کا دین نہیں ہے. اللہ کا دین یہ ہے کہ قرآن تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو. یہ قرآن کا تیسرا حق ہے. قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ جو کچھ پڑھو پھر اس کو اپنی زندگی پہ عملی طور پہ نافذ کرو، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرو. قرآن کہتا ہے یہ کرو، وہ کر گزرو. قرآن کہتا ہے یہ نہ کرو، اس کو چھوڑ دو. ہیلے بہانے تلاش کرنا، قرآن مجید اور اللہ کے حکموں سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرنا اور ادھر ادھر کے راستے اختیار کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو یہودیوں کا کام تھا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام
البقرہ رکھا ہے. بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گاؤ، گائے جو ہوتی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا ہے. آپ نے یقیناً وہ سنا ہوگا واقعہ کہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ گائے ذبح کریں. انہوں نے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے. جن آیات میں اللہ نے ان کے ہیلے بہانوں کا ذکر کیا ہے، وہیں اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے کہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے. جب اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے آپ ہیلے بہانے تلاش کریں گے، دلوں پہ مہر لگنی شروع ہو جائے گی، دل کالے ہونے شروع ہو جائیں گے، دل سیاہ ہو جائے گا، اور دل پتھر کی طرح، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے. اللہ کا حکم آ جائے، آنکھیں نیچی کر لیں، اپنا سر جھکا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اس کو تسلیم کریں، اس کو مان لیں. قرآن مجید میں جو کچھ پڑھیں اس پہ عمل کریں. پھر اس میں یہ نہ ہو کہ جی ٹھیک ہے جی قرآن کی آیت تو یہ کہتی ہے، لیکن جی آخر جی پھر برادری کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، آخر جی پھر دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا پڑتا ہے جی، آخر جی پھر برادری کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا جی، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک. یہ ہمارے جتنے آپ زیادہ بہانے کرتے جائیں گے، یہ سمجھ لیجئے کہ ہر بہانے کے بدلے دل اتنا ہی سخت ہوتا جائے گا، دل کالا ہوتا جائے گا. پھر نماز میں کیا توجہ رہے گی، پھر قرآن کے ساتھ کیا تعلق رہے گا. قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ جو کچھ پڑھیں اس پہ عمل کریں. پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پھر دوسروں تک پہنچائیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہر کسی کا فرض ہے. یہ یہاں ممبر پہ کھڑے ہونے والے صرف مولوی صاحب کا فرض نہیں کہ وہ قرآن دوسروں کو پڑھائیں. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے، والدین کو خود قرآن سیکھنا چاہیے. والدین کو خود قرآن سیکھنا چاہیے. اگر ہر گھر میں باپ اور ماں خود قرآن اچھی طرح پڑھنا جانتے ہوں تو انہیں یہ شکایت ہی نہ ہو کہ جی مولوی صاحب مسجد میں قرآن صحیح پڑھاتے ہی نہیں. کیونکہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میرے بچوں کو پڑھانا حافظ صاحب کی ذمہ داری. میرا کام کیا ہے؟ دنیا کما کے لاؤں، ان کو کھانے پینے کے لیے دوں، اور ہفتے کے بعد شاپنگ کے لیے ان کو لے جاؤں، جیسا وہ کپڑا چاہیں ان کو لے دوں، کھلونے ان کو لے دوں. یہ میری باپ ہونے کے ناطے میری یہ ذمہ داری. اور میرے بھائی یہ بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے بعد بہت عرصہ تک، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دور تک مسلمانوں کی، ائمہ کی، محدثین کی، مفسرین کی، فقہا کی یہ روٹین رہی ہے، یہ ان کا طریقہ رہا ہے کہ ہر مسلمان بچے کی تعلیم گھر سے ہوتی تھی. امام بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، عبداللہ، کسی امام، کسی تابع تابعی، کسی صحابی کا، کسی تابعی کا، کسی امام کا آپ تذکرہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے اپنے بچے کو یا انہوں نے خود مسجد میں بھیجا ہو 5-6 سال کی عمر میں بچوں کو پڑھنے کے لیے. ہر ایک کے سوانح عمری میں، ہر ایک کے تذکرے میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے پہلے گھر میں تعلیم حاصل کی. کسی کو اسے تعلیم اس کے باپ نے دی، کسی کو اس کے چچا نے دی. خود گھر کے اندر سے تعلیم شروع ہوتی تھی. جب وہ قرآن پڑھنا، سمجھنا اور وہ سیکھنا وہ اچھی طرح جان لیتے تھے، پھر اس کے بعد کسی نہ کسی محدث کے پاس، کسی مفسر کے پاس ان کو بھیجا جاتا تھا. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا دو علیحدہ چیزیں کر دی ہیں. دین مسجد کی 4 دیواری میں مولوی صاحب کی ذمہ داری، اور دنیا مسجد سے باہر ہماری ذمہ داری. مولوی صاحب ہمارے کاموں میں دخل نہ دیں اور ہم مولوی صاحب کے کاموں میں دخل نہ دیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے یہ تفریق کر دیا، اور جب سے یہ تفریق ہوئی ہے اس وقت سے ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا اور اللہ کے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہو گیا. تو قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسروں تک پہنچانے میں سب سے پہلے اس کے حقدار ہمارے اپنے بچے ہیں، ہماری اپنی اولاد ہے. خود اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے گھر کے اندر، اپنی فیملی کے اندر، اپنے گھر کی خواتین میں، اپنے رشتہ داروں میں قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کریں. اور پھر ہر گھر میں، اگر آپ تصور کریں، اگر ہر گھر میں ایک ٹیچر قرآن مجید کا خود گھر کے اندر ہی موجود ہو تو پھر کیا ضرورت ہوگی ہمیں یہ اپنے جو ہے شکایات کا اظہار کرنے کی، جی ہمیں کو قرآن کا اچھا ٹیچر نہیں ملتا. اگر میں خود قرآن کو اچھا پڑھنا جانتا ہوں، میں اپنے بچوں کو خود پڑھاؤں گا. مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پاس بھیجنے کی؟ آپ اچھا جانتے ہیں، آپ خود پڑھائیں گے، آپ کو کیا ضرورت ہے دوسروں کے پاس بھیجنے کی؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو انگلش اور میتھ کا بہترین ٹیچر ہو
وہ اپنے بچوں کو انگلش اور میتھ کے لیے کسی اور کے پاس بھیجتا ہو، وہ خود پڑھاتا ہے، کیونکہ وہ خود اگر اس نے اپنا ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا تو وہ خود پڑھائے. یہی معاملہ قرآن کا. انگلش اور میتھ یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں، ان کو ضرور سیکھنا چاہیے، لیکن اگر میں انگلش نہیں جانتا، اگر میں میتھ نہیں جانتا، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے پوچھیں گے نہیں، پکڑیں گے نہیں. لیکن اگر میں قرآن کو نہ جانتا ہوا تو پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی. لہذا خلاصہ میری گزارشات کا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ نے اس مہینے کا تعارف قرآن کے ذریعے کروایا ہے. قرآن کے ذریعے اس مہینے کی عزت ہے، قرآن کے ذریعے اس مہینے کی برکت ہے. لہذا اگر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی میں اور آپ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہ کر سکے تو پھر بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی، اور کہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی زد میں نہ آ جائیں جس میں آپ نے فرمایا تھا، جبریل علیہ السلام نے بددعا کی تھی اور آپ نے اس پہ آمین کہی تھی کہ ہلاکت اور بربادی ہو اس انسان کے لیے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور چلا گیا اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا. اللہ سے گناہ بخشوانے کا بہترین ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. مجھے عمران بھائی نے کہا تھا کہ انگلش میں بھی کچھ کروں، لیکن زیادہ تر بھائی تو اردو سمجھنے والے ہیں اور وقت بھی نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ اسی کو ان باتوں کو دہرایا جائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.